الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون وأيسر لحسابكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیز دوستو اور میرے ایمانی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھی، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کا خلاصہ اور ہمارے لیے جو مفہوم اس میں سے سمجھنے کا وہ یہ کہ ایک عام مسلمان کا مقصود زندگی گزارنے کا مطلوب اور مطمع حیات کیا ہونا چاہیے، کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہو، کیا ہم اپنی زندگی یوں ہی گزار کر ضائع کر دیں گے کہ بس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، بچپنا یوں ہی گزر جائے گا نادانی میں، جوانی یوں ہی غیر شعوری کے عالم میں، جوانی کے جوش میں وقت کے ضائع کرنے میں گزار دی، خواہشات میں گزار دی، لذتوں اور خواہشات کی تکمیل میں گزار دی، اور بڑھاپے میں تو بیماریوں نے گھیر دیا، بس یوں ہی قبر کے حوالے کر دیے۔ کیا ہمارا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمایا؟
کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے موافق ہو۔ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ قبر کی زندگی پر ایمان ہے، آخرت میں آنے والی لامحدود زندگی پر ایمان ہے، نہ پیغمبروں پر ایمان ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز پر ان کا ایمان نہیں۔ تو جن کا ایمان، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، تو اب ہم خود غور کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ ایسے ہی گزار دیں گے جیسے پرندے گزارتے ہیں، حیوان گزارتے ہیں، جانور گزارتے ہیں۔ اللہ کی وہ مخلوق جیسے زندگی گزارتی ہے کہ جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، پرندوں سے نہیں پوچھا جائے گا، سمندر کی مچھلیوں سے، زہریلے جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو زندگی آپ کو دی تھی، صلاحیت دی تھی، ہمارے اوپر ایمان لے آنے کا شعور دیا تھا، ہم نے تمہارے پیچھے پیغمبر بھیجا تھا، سینکڑوں رسول بھیجے تھے، آپ نے ان پر کیوں ایمان نہ لایا؟ یہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا تو انسانوں سے پوچھا جائے گا۔ یہ اگر پوچھا جائے گا تو خاص طور سے اہل ایمان سے پوچھا جائے گا، مسلمانوں سے پوچھا جائے گا۔ تو کیا ہم بھی ویسے ہی زندگی گزار دیں گے جیسے اور بے ایمان لوگ گزارتے ہیں؟ نہ ان کا اللہ سے تعلق، نہ رسول اللہ سے تعلق، نہ آخرت سے تعلق، نہ قبر سے تعلق، نہ مسجد سے تعلق، نہ نمازوں سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ سنت رسول سے تعلق، نہ زندگی گزارنے کے سنہرے اصولوں سے ان کا تعلق، نہ سچائی سے تعلق ہے، نہ دیانتداری سے تعلق ہے، نہ حقیقت سے ان کا تعلق ہے، کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہم خود غور کریں کہ ایسی زندگی اگر ہم جی رہے ہیں تو ہم میں اور بے ایمانوں میں، ہم میں اور جنگلات کے زہریلے جانوروں میں، ان جانوروں میں جن کو اللہ نے ایمان لانے کی شرط نہیں رکھی ہے، کیا فرق رہ گیا؟ تو غور کرنے کا مقام۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ دنیا میں سینکڑوں لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو خود پسندی میں جی رہے، عجیب رجل کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے، کوئی تعلق ان کا حقیقت سے نہیں، بس آئے دنیا میں آئے، دیسی کے دیسی زندگی گزار دی، ان کے دوستوں نے، ان کے بچوں نے لے جا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو پھر ان سے پوچھنا، اگر کوئی آواز ان کی سن سکے تو وہ واویلا بچاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ دنیا کی زندگی دے دے، ہم ایک لمحے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ہم وقت ضائع نہیں کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جن جن مردوں کو قبروں کے حوالے کیا ہے، ان مردوں سے یہ آواز سوائے انسانوں اور جن کے سب سن رہے ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ایک لمحے کا بھی موقع دے دیجئے، ایک مرتبہ آپ
میدان محشر میں بھی بعض لوگ کہیں گے جن کی زندگی ایمان پر نہیں گزری، اسلام پر نہیں گزری، حقیقت پر نہیں گزری، بے راہ روی، بے اعتدالی کے عالم میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے محسوس کر لیا، اے اللہ دنیا کی زندگی جس طرح ہم گزارتے تھے حقیقت میں اس طرح کی زندگی ہمیں نہیں گزارنا چاہیے تھا، اے اللہ ہم نے غفلتوں بڑی زندگی گزار کر آپ کے پاس آئے ہیں، اے اللہ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ ہمیں دنیا کی زندگی دے دیجیے، ہمیں دنیا میں دے دیجیے، اس کے بعد ہم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی وقت ضائع نہیں کریں گے، محض آپ کی عبادت میں گزار دیں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اس موقع پر جو انہیں دھتکار دی جائے گی، ان کے اس قول کی نفی کر دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، اب موقع نہیں ملے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہاری عمر اتنی نہیں دی تھی کہ جتنی عمر تم نے پائی ہے اس عمر کے اندر تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اتنی عمر ہم نے آپ کو نہیں دی، کسی کو 50 سال دیے تھے، کسی کو 60 سال دیے تھے، کسی کی عمر 70 ہم نے کی ہے، کسی کی عمر ہم نے 30 کی ہے، سینکڑوں لوگوں کی عمر ہم نے اتنی تو کم از کم ضرور دی تھی کہ اس کے اندر شعور آ گیا تھا، احساس آ گیا تھا، چیزوں کو دیکھ کر خالق و مالک کو پہچاننے کا ملکہ آ گیا تھا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، نہ صرف یہ کہ تم شعور حاصل کرتے، نصیحت پکڑتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت، اتنا ٹیلنٹ ہم نے دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ایک ایک کے پاس ہم نے ہماری طرف سے تنبیہ کرنے والا پیغمبر نہیں بھیجا تھا، سمجھانے والا رسول نہیں بھیجا تھا، نصیحتوں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب چکھو عذاب، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ایسے ظالموں کا مددگار آج کوئی نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم وقت کو یوں ہی ضائع کر دیں، اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزارنے کے بجائے مقصود الہی، مطلوب الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا مقام اونچا کر لینے کے بجائے دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کیسے حاضر کیا جائے گا، کیسے ہماری پیشی ہو، اسے اچھے سے اچھا سنہرا موقع بنانے کے بجائے میرے دوستوں ہم اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، برباد ہو رہی ہیں ہماری زندگیاں۔ بچپنا تو یوں ہی نہ جانے میں گزر جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا نوجوانی کے عالم میں وقت گزارنے کا ایک سنہرا موقع ہے، ایک سنہرا موقع ہے۔ عمر ہو رہی ہے مثل برف، عمر ہو رہی ہے مثل برف، کم رفتہ رفتار، چپکے چپکے، دم بدم، ہماری زندگی تو یوں گزر رہی جیسے کہیں کسی پتھر پر یا کسی جگہ
کسی جگہ میں رکھے ہوئے برف سے اونچی ہماری زندگی نہیں ہے، کسی مقام پر جلتے ہوئے چراغ سے بڑی ہماری زندگی نہیں ہے، کسی موم بتی سے زیادہ لمبی ہماری زندگی نہیں ہے۔ جلنے والا چراغ ہمیں روشنی دیتا ہوا یہ سبق دے جاتا ہے کہ اے دوست میں جل تو رہا ہوں، میرے اندر کا جو تیل جیسے گھل رہا ہے، جیسے وہ پگھل رہا ہے روشنی دینے کے ساتھ ساتھ، تیری زندگی بھی ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر جلتے تیل کی طرح سے تمہاری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ موم سبق دیتا ہوا جاتا ہے کہ میں جیسے گھل رہا ہوں، میں جیسے موم ہو رہا ہوں، پانی کی طرح بہتا چلا جا رہا ہوں، تیرا بھی ایک وقت آئے گا، نہیں تیرا وقت تو گزر رہا ہے کہ تو بھی میری طرح گھل جائے گا، پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، گزشتہ دنوں میں سارے عالم کے اندر بہت سارے مسلمانوں نے ایک دن منایا، ایک جشن منایا۔ اس میں ہم نے تو بہت سارا نقصان تو کیا ہے، پیدا تو کچھ نہیں۔ ایک دن منایا جسے کہتے ہیں نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے نئے سال تو آتے رہتے ہیں، سالوں کی آمد تو عدلتی بدلتی رہتی ہے، کیا انسان سالوں کی طرح حقیقت میں تو بھی کچھ بدلا ہے؟ جو 2025 میں جو تیرا غرور تھا 26 کے آنے کی وجہ سے، کیا وہ غرور عاجزی میں تبدیل ہوا ہے؟ 2025 میں جو تیری بے نمازی کا عالم تھا، کیا 26 کے آ جانے کی وجہ سے تیرا مزاج نمازیوں والا ہوا ہے؟ 2025 میں یا اس سے پہلے تیرے لین دین کا معاملہ نہایت ہی گھٹیا تھا، سال کے بدل جانے کی وجہ سے کیا تیرا رخ اللہ کی طرف بڑھا ہے؟ بہت ساری خامیاں تیرے اندر 2025 میں تھی، 26 کے آ جانے کی وجہ سے یا آنے پر جو تو نے جشن منایا ہے، عید کی طرح ایک تہوار کی شکل بنا کر یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے ان کے جشن کے ہاں میں ہاں ملایا ہے، کیا تبدیلی تیری زندگی میں آئی ہے؟ میرے دوستوں، سالوں کا بدلنا یہ کوئی اچنبے اور عجیب بات نہیں ہے۔ بدلنا تو یہ ہے کہ انسان بدلے، انسان کا کردار بدلے، انسان کا کیریکٹر بدلے، انسان کے اخلاق بدلے، انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کتنی زندگی ہم نے آپ کو دی ہے، اس زندگی کے ذریعے سے اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی ہے تو تم نے زندگی گزارنے کا تو سارے کا سارا وقت ضائع کر دیا۔ ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، احادیث طیبہ کی بہت ساری کتابوں میں روایت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنے کیریکٹر کا جائزہ لو اس سے پہلے کہ کوئی اور آ کر تم سے اپنا جائزہ مانگے۔ تو تم اپنے گریبان کے اندر جھانک لو اس سے پہلے کہ کوئی اور آئے تمہارے گریبان پھاڑ کے یا چیر کے دکھلائے کہ دیکھو اپنی نفس کی طرف۔ اپنے گریبان میں جھانکو کتنے کرتوت ہیں، اپنے گریبان میں جھانکو کتنی بے نمازی کا عالم تم نے گزارا ہے، اپنے گریبان میں جھانکو کتنی گالیاں تم نے دی ہے، اپنے گریبان اور نفس میں جھانکو کتنوں کی آئی اس کے اندر موجود ہے، اپنے
کوئی اور آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئیں گے. کسی نے عجیب بات نقل کی ہے، کہا ہے کہ موت کا فرشتہ جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ انسان اے فلاں بتا تو نے آگے کیا بھیجا ہے. موت کا فرشتہ جب آئے گا ہر انسان کے پاس آئے گا، ہر آدمی کے پاس آئے گا، ہر مسلمان کے پاس آئے گا، چاہے وہ بیماری میں مر رہا ہو یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر رہا ہو یا مرض الوفات میں مبتلا ہو کر مر رہا ہو یا اچانک موت سے مر رہا ہو یا ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہو، جس طرح سے بھی وہ مر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ضرور آتا ہے. یہ سوال اس سے ضرور کرتا ہے کہ انسان ابھی تو مرنے والا ہے، بتا تو نے آگے کیا بھیجا ہے. اتنی تو مہلت اسے ضرور ملے گی. فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ بتا تو نے آگے کیا بھیجا ہے. اور اس کے برخلاف ایک عجیب بات ہے، فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تو نے آگے کیا بھیجا ہے، لیکن آدمی کے مر جانے کے بعد بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والے نے بتاؤ پیچھے کیا چھوڑا. کیونکہ موت کا فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ جو مر رہا ہے، مرنے والا آدمی اگر آگے کچھ بھیجا ہے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا، یہ اللہ کو راضی کرے گا، یہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جامع کوثر یہ نوش کرے گا. ملک الموت آئے گا تو اس کا فائدہ سوچے گا. بعد میں جو لوگ یہ سوال کریں گے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا فائدہ یہ نہیں چاہتے بلکہ یہ اپنی ذات کا فائدہ چاہتے ہیں. اگر اس نے کچھ پیچھے چھوڑا ہے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہم لے لیں گے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو اہمیت دو 5 موقع کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب وہ موقع آ جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا. فرمایا حیاتک قبل موتی، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے زندگی کی قدر کرو. یہ جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ جو سسکیاں چل رہی ہیں، یہ سانس جو پھلے پھولے ابھر رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی ہچکی پر بند ہو جائے اس زندگی کی قدر کر لو. حیاتک قبل موتک، زندگی کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو. جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو، بے نمازی کے عالم میں نہ گزارو، سوتے سوتے ضائع نہ کر دو، جھوٹ بولتے بولتے ضائع نہ کر دو، کسی کو دھوکہ دیتے دیتے ضائع نہ کر دو، کسی کا دل توڑتے توڑتے ضائع نہ کر دو، کسی کی ناقدری کرتے کرتے ضائع نہ کر دو، ماؤں کی نافرمانی کرتے، باپوں کی آبرو ریزی کرتے کرتے یوں ہی ضائع نہ کرو، بیویوں کو اور اپنے بچوں کی نافرمانی کرتے ضائع نہ کر دو. فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو. جس معاشرے میں تم رہتے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس معاشرے کے لحاظ سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لو. حیاتک قبل موتک. دوسری چیز فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. میرے دوستو، جوانی کے عالم میں زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع ہوتا ہے. جب یہ موقع نکل جاتا ہے تو بڑھاپے میں صرف آرزوئیں رہ جاتی ہیں، کاش یہ کام میں کر لیتا ہوں. اللہ نے مال دیا ہے، بڑھاپے میں جا کر لوگ یہ افسوس کریں گے کہ ایک موقع تھا، اللہ نے مجھے صحت دی تھی، کاش میں حج
کاش میں نمازوں کا اہتمام کر لیتا، کاش میں حافظ قرآن بن جاتا، کاش میں کم از کم اتنے تو سورے سیکھ لیتا جس سے میری نماز صحیح ہو جاتی، کاش میرے اندر حدیث سے ذخیرہ حدیث میں سے 2-4 حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی میری زندگی میں آ جاتی یا میں اس کو یاد کر لیتا۔ اب اس موقع پر میری بڑھاپا گزارنے کے لیے بہت باقی رہتا، آرزویں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ آرزو کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ انگنت اور بے شمار بیماریاں تمہیں آ کر جکڑ لے، ان بیماریوں کی صحت یابی کے چکر میں، ان کو صحیح کرنے کے چکر میں تمہارا بڑھاپا تمہیں قبر تک نہ پہنچا دے۔ فرمایا کہ قدر کر لو جوانی کی، ضائع نہ کرو، ناجائز چیزوں کے کھانے میں، ناجائز چیزوں کے پینے میں، گٹکا کھانے میں، پان مسالہ کھانے میں یا شراب نوشی کرنے میں، بیڑی سگریٹ استعمال کرنے میں، اور نہ معلوم کیسے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو تو بہت زیادہ مردہ کر دیتی ہیں، اس کے اعمال سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کر لو۔ آج جوانی کا سنہرا موقع ہے، سنہرا دور چل رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان نوجوان بچہ بیمار ہو رہا ہے کیونکہ اس نے جوانی صحیح معنوں میں استعمال نہیں کیا، موبائل کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کا اور انسان کے نیکیوں کا تعلق صرف آخرت پر موقوف نہیں ہے، یہ بات بڑے پتے کی ہے، دل اور دماغ پر لکھ لینے کی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے اعمال کا تعلق، اچھائیوں کا یا برائیوں کا تعلق محض یوم آخرت پر موقوف نہیں ہے۔ کسی شاعر نے مختصر لفظ میں 2 ہی مختصر سے لائنوں میں یوں کہہ دیا، حساب و کتاب فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی بعض گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ حساب و کتاب فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مر جاؤں گا یا یہ سوچتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا۔ فرمایا کہ مرنے سے پہلے، مرض الوفات میں مبتلا ہونے سے پہلے بہت ساری آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ حساب و کتاب فقط حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی بعض گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تیسرا فرمایا غناک قبل فقرک، مال اللہ نے دیا ہے، جائیداد اللہ نے دی ہے، بینک بیلنس اللہ نے دیا ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فقر آ کر ڈیرا ڈال لے، تم اپنے مال کی قدر کر لو۔ زنا میں مال مت اڑاؤ، ناجائز تعلقات میں اپنے مال کو ضائع نہ کرو، غلط قسم کی سود خوری میں، بیاج خوری میں، اپنے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کو اسے دے کر سود حاصل کرنے کے چکر میں اپنے مال کو ضائع نہ کرو۔ ہر کس و ناقص پر اپنے اچھے اور عمدہ مال کو لگا کر اپنی زندگی بھی تباہ نہ کرے، اپنی آخرت بھی تباہ نہ کرے، یہاں تک اپنے مال کو بھی ضائع نہ کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اسے نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، صدقہ خیرات کرنے میں، غریبوں کے تعاون کرنے میں، مسجدوں اور مدارس کا تعاون کرنے میں، اہل اللہ کا تعاون کرنے میں، اور ضرورت مند لوگوں پر مال کو لگا کر ان سے اجر لینے میں اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جوانی سے بہت کم عمری سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں، گھر میں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، میں رکھ کر کیا کروں گا؟ چلو میں اسے سود پر کسی کو دیتا ہوں، میں کسی کو اپنا مال دے کر اس سے بیاج وصول کروں گا، زیادہ مال لوں گا، زیادہ نفع کماؤں گا۔ فرمایا کہ مال کو یوں ضائع نہ کرو۔ آگے فرمایا فراغت قبل شغلک، اللہ نے تمہیں فرصت دی ہے، وقت ہے تمہارے پاس، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کر سکتے ہیں۔ فرصت میں اور فراغت میں جو جو کام کرنے کا ہے، وقت ہے، صحت بھی ہے، وہ کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی میں مشغولی آ جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے اب ہمارے پاس، نماز کی طرف بلاؤ تو وقت نہیں ہے، اور بہت ساری نیکیوں کی طرف بلاؤ تو وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس وقت تھا، تم نے وقت کو ضائع کر دیا، اب مشغولی نے تمہارے اوپر چھاپا مارا ہے، اب کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اب جن کے پاس کسی بھی نیک کام کے لیے وقت نہیں ہے، تو ایسے لوگ کئی مرتبہ نادانی میں یہ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، مولانا بتاؤ کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیا نماز کے بدلے میں کیا میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ ایک نماز کے بدلے میں کسی غریب کو کیا پیسے دے سکتا ہوں؟ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، وقت میرے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ مصروف میں رہتا ہوں، ایک روزے کا فدیہ کیا بن سکتا ہے؟ میرے دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بھی، یہاں تک کہ مرض الوفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آگے فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت کی تم قدر کر لو، صحت کی طرف توجہ کر لو، صحت کا صحیح استعمال کرو، صحت کا غلط استعمال نہ کرو، اس سے پہلے کہ بیماریاں تمہاری طبیعت میں چھا جائیں۔ جہاں جہاں احتیاط کا موقع ہوتا ہے، احتیاط کر لو۔ کسی کتاب میں 300 حکیموں کا ایک مقولہ نقل کیا گیا ہے، اس 300 حکماء کا نقل کیا ہوا ایک لفظ یہ ہے، 300 حکماء فرماتے ہیں کہ تم مرض الوفات کے اندر مرنے سے پہلے بیمار ہو کر مرنا نہیں چاہتے، مرنے سے کافی عرصہ پہلے شوگر جیسی بیماری میں اور پتہ نہیں کینسر جیسی بیماری میں اور جتنے بھی آج مرض الوفات کے اسباب بنے ہوئے ہیں، ایسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنا نہیں چاہتے ہیں، تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ تم کھانا کھا رہے ہو، ایسے وقت میں اپنے لقمے کو روک لو کہ ابھی بھی کھانے کی خواہش باقی ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کی میری اور خواہش باقی ہے کہ میں آدھی پلیٹ اور بھی کھا لوں، تو حکیم حکماء فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے آپ کو روک لو۔ ہم کہاں رکتے ہیں؟ پیٹ تو بھر گیا، برتن بھی خالی ہو گیا، اور مطالبہ ہوتا ہے کہ اور کچھ ہو تو لے آؤ، پیٹ بھر گیا، کھایا نہیں جا رہا، آگے والے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لو اور 2-4 لقمے کھا سکیں گے۔ فرمایا کہ صحت کی قدر کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ میں فرمایا علمت نفس ما قدمت و
جو آدمی مر رہا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈالی ہے. وہ ضرور سوچتا ہے، اگرچہ کہ وہ نہیں بولتا لیکن ضرور سوچتا ہے کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور میں نے آگے کیا بھیجا. یہ ضرور سوچتا ہے. سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. کئی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا شعور، اتنی سمجھ ضرور دیتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میں ضرور مر جاؤں گا. اس کے بارے میں وہ ضرور سوچے کہ میں قبر والی زندگی کے لیے، وہاں راحت اور آرام سے زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے. میرے دوستو، سال تو گزرتے رہتے ہیں، زندگی تو یوں ہی تمام ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن سوچنے کا مقام ایک عام مسلمان کے لیے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت اور رشتے رسول کا جذبہ ہے، وہ اتنا تو ضرور سوچنا چاہیے کہ وقت تو گزرتا رہتا ہے، میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ آخرت کے لیے زندگی ہے. ایک زندگی آنے والی ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ لامحدود زندگی ہے. اور قبر کی زندگی سے جو آدمی آسانی کے ساتھ پار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام جنت میں عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جامع کوثر مقدر فرماتے ہیں اصل میں ان چیزوں کو سوچ کر زندگی گزاریں. دنیا تو یوں ہی ہے کہ آدمی کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن میں تو انسان ضرور ہوتا ہے. دنیا ہے ہی ایسی چیز ہے. میرے دوستو، ایسے ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، ملامتوں والی زندگی میں جب ہم زندگی گزار ہی رہے ہیں تو مقصود اور مطلوب یہ بنائے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہو، ہمارا اللہ کیسے راضی ہو، ہمارا خالق و مالک کیسے راضی ہو، ہمارے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں. اسے مقصود اور مطلوب بنا کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہوں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی ہمارے لیے بہت ہی اچھائی کا سامان ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا